کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اس فرض کو، اس ایمان کا حصول، ایمان حقیقی کا حصول، عمل صالح، تواسب الحق تواسب الصبر، اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی، اور اپنی ماں سے بھی، اور اپنے باپ سے بھی، اور اپنی بیوی سے بھی، اور اپنی اولاد سے بھی۔ کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا۔ یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گا، تمہارا اپنا عمل۔ اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کے مستحق ہوگے، اور وہی اصل کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی وہی ہے۔ برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے؟ قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ہاں ایمان کمزور ہو تو میں عرض کر چکا ہوں، ایمان ہو دل میں ہو، لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے، عمل کو درست کر دے، تو پھر اگر گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر۔ البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے۔ لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے؟ دیکھیے ایمان پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں، 2 ایزی ہیں، لیکن ان سے ایک ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جس میں شعور کا ایلیمنٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، کوئی ڈائمنشن اس کی انٹلیکچول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو۔ جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی، صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے گا۔ دوسرا طریقہ، اسلام پر عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل ایمان ہے، جو شعوری ایمان ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا، حضور سے کہلوایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت کر رہے ہیں۔ تو علی وجہ البصیرت ایمان صرف قرآن سے ملے گا۔ مولانا ظفر علی خان کبھی، میں حیران ہوتا ہوں، وہ عموماً تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں۔ عاقل، انٹلیکچول انسان، اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹلیکچول ڈائمنشن بھی ہو، اس کی سورس صرف اور صرف قرآن۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني